السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق آئیے عربی سیکھیے کورس چل رہا ہے، اور اس کا سبق یہ مرکب جاری ہم نے اس کو پڑھا تھا، یعنی مرکبات ناقصہ میں سے ایک مرکب جاری تھا، جس کو ہم نے تفصیل سے کل دیکھا، اور اسی طرح اس سے پہلے ہم 3 مرکبات ناقصہ کو دیکھ چکے تھے تفصیل سے، یعنی جیسے ہم نے عرض کیا کہ مرکب یا تو تام ہوگا، یعنی وہ جملہ کہلائے گا جس میں بعد کلام مکمل ہو جائے، اور یا جس کے اندر کلام مکمل نہ ہو، وہ جملہ نہ بنتا ہو، تو وہ مرکب ناقص کہلائے گا۔ اور مرکب ناقص وہ 4 تھے، ہیں تو اور بھی، لیکن بنیادی طور پر یہی ہوتے ہیں، بس 4۔ تو ان 4 میں سے سب سے پہلے ہم نے مرکب اشاری کو پڑھا، یعنی اس پہ اشارہ اور مشار الیہ۔ اس کے متعلق تھوڑی بات ہو چکی کہ اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں کے اندر آپس میں مطابقت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ہوگی، اور اس کے اندر پہلا لفظ وہ اسم اشارہ ہوگا، یعنی مذکر ہے تو جیسا ہم نے کیا کہا تھا کہ ہاذا، یا مؤنث کے لیے ہاذی، یا دور کے لیے ذالکا تلکا، یا زیادہ کے لیے ہا اولائی اور اولائکا، یہ اس طرح سے اسماء اشارہ۔ تو اس میں سے پہلا اسم اسماء اشارہ کہلایا، اور جو دوسرا یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہے۔ جیسے یہ قلم، تو ہاذا اسم اشارہ، اور قلم مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ مرکب ناقص تھا، لیکن اسم اشارے کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا مرکب جو ہم نے پڑھا وہ مرکب توصیفی تھا۔ توصیفی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے جس کے اندر کسی چیز کا وصف بیان کیا جائے، جس کے اندر کسی کی جو ہے نا وہ اچھائی، اور جو ہے نا کسی کے اندر کی کوئی ہو اس کو بیان کیا جائے، کوئی صفت اس کی بیان کی جائے، تو وہ مرکب وہ توصیفی کہلاتا ہے۔ اب وہ 2 یا 2 سے زیادہ جملے ہوں لیکن کلام جملہ نہ وہ بنتا ہو، وہ مرکب توصیفی تھا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا تھا کہ زید حسن، یا ہم کہتے زید صالح، زید اچھا آدمی ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل وہی اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت ضروری تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بھی اس میں اشارہ مشار الیہ کی طرح اس مرکب کے بھی جو ہے نا وہ ہم نے 2 پارٹ بنائے تھے، کہ جس میں سے پہلا وہ موصوف کہلائے گا، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہوگا وہ صفت کہلائے گا، کہ جو صفت جو خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو جس کی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف، اور جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ صفت۔ اس کے بعد اگلا جو ہم نے پڑھا وہ مرکب اضافی تھا، کہ جس میں کسی چیز کا تعلق کسی اور کے ساتھ جوڑا جائے، کسی چیز کا، کسی مفرد کا، کسی جو ہے نا وہ چیز کا تعلق، کسی چیز کی نسبت کسی دوسرے کے ساتھ جوڑی جائے، وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کتاب، اس کتاب کی نسبت ہم کر دیں زید کی طرف، کہ کتابو زیدن، کہ زید کی کتاب، تو اب یہاں پر کتاب اس کو منسوب کیا گیا، اور اس کا تعلق قائم کیا گیا ہے زید کے ساتھ، کہ ویسے تو کتاب تھی، لیکن اب جب اس کو متعلق کر دیا گیا، اس کو منسوب کر دیا گیا زید کے ساتھ، تو اب کیا ہو گیا جی؟ زید کی کتاب۔ تو یہ مرکب اضافی تھا۔ اس کے کچھ اپنے جو ہے نا رول تھے، کچھ شرائط تھی، وہ ہم نے اس کے تفصیل سے اس کے اندر دیکھ لیا۔ خیر، اس کے بعد جی ہم نے کل جو پڑھا مرکب جاری تھا، پہلے مرکبات کی طرح، اور مرکب اضافی میں نے عرض کیا تھا کہ اسم کے چاروں پہلوؤں میں مطابقت ضروری نہیں ہے، دونوں پہلو الگ الگ ہو سکتے ہیں، واحد مثنیٰ جمع کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے دونوں الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ خیر اس کی بات ہو چکی۔ اس کے بعد کل ہم نے مرکب جاری پڑھا۔ مرکب جاری کے اندر بھی پہلوں کی طرح 2 ہی اس کے پارٹ ہیں، ایک جار ہے، ایک مجرور، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔
यानी जो लफ्ज जो हर्फ दूसरे हर्फ के ऊपर जो है ना काम कर रहा है और दूसरे हर्फ की जो हरकतें हैं उनको बदल रहा है, ठीक है, वो जार कहलाएगा। और जिस लफ्ज के ऊपर इसने काम किया है वो वाला लफ्ज मजरूर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने नीचे मिसाल देख रहे हैं, फिदार, फी यहाँ पे हर्फ जार है और दार ये यहाँ पर मजरूर है। फी ने, और ये हमने कल पढ़ लिया था कि मुरक्कबात नाकिसा के अंदर से मुरक्कब जारी यानी कि जर देने वाले हुरूफ, किसी इसम को जर देने वाले हुरूफ 17 हैं। सही है। आपको मालूम है, मैंने ये भी अर्ज किया था कि इसम जो मजरूर होता है तकरीबन जो है ना उसकी बुनियादी तौर पे मजरूर होने की दो ही वजह हैं। पहली वजह हमने पहले पढ़ ली है कि वो मुजाफिल है, ठीक है। दूसरी वजह वो मजरूर हो। क्या मतलब कि उसके ऊपर कोई हरफ जर दाखिल हो, और हरफ जर कितने हैं? 17, और उन 17 को हमने कल तफसील से देख लिया। तो ये 17 हरूफ जिस लफ्ज के ऊपर, जिस इसम के ऊपर दाखिल होंगे ये उसको मजरूर कर देंगे। और फिर जो लफ्ज मजरूर हो उसकी रफ़ी हालत, सॉरी मतलब कि जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो लफ्ज मजरूर हो उसका वाहिद कैसे आएगा, उसका मुसन्ना कैसे आएगा और उसकी जमा कैसे आएगी, जर होने की हालत में तफसील से हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि दाश इक़्तिदारी हो जाएगा, मतलब ज़ेर आ जाएगा। लेकिन जब अपना इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगा तो वो मुख्तलिफ एतबार से, वाहिद है तो ज़ेर आ जाएगा, मुसन्ना है तो वो या नून के साथ आ जाएगा, यानी कि जैसे दार है तो दारैनी, और अगर जमा है, सही है, तो फिर उसकी जमा अलग से हो जाएगी। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें सारी पीछे गुजर चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने अर्ज किया था कि जैसे ये हरफे जार जो हैं, जो हरूफ जारा हैं, इनको हम किसी इसम के ऊपर दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह ये हरूफ जारा ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। गायब की ज़मीर हो, वाहिद हाजिर की ज़मीर हो, मुतकल्लिम की ज़मीर हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, कुछ भी हो, इन सब के साथ हरूफ जारा इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसकी हमने कल बहुत ज़्यादा मिसालें देख ली थी और आपने उसकी माशाल्लाह मशक भी कर ली है, बहुत अच्छी बात। चलिए जी, तो अब तक का हमारा सबक, पढ़ा हुआ सबक ये था जी, ठीक है। ये हरूफ जारा थे हमारे सामने जिनको हमने तफसील से देख लिया था। और अब हम आगे चलते हैं। आज का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगा हमारा तकरीबन जुमला जो इस्मिया है ये मुकम्मल हो जाएगा। आपने शुरू में देखा था ना कि जो है ना वो हमने दो किस्में बनाई थी, इस्म की दो किस्में, एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया के तहत जो भी कुछ था हमने तकरीबन सब पढ़ लिया है। आज एक आखिरी चीज़ है, सिर्फ उसको देखकर आपको याद होगा कि जब हमने अपना वो मारिफा, जब यानी किसी इसम के मारिफा होने को पहचानना हो या किसी इसम को मारिफा बनाना हो, तो हमने जो 7 चीज़ें देखी थी, उन 7 चीज़ों के अंदर एक चीज़ हमने हरूफ निदा का जिक्र भी किया था कि हरूफ निदा भी मारिफा हैं। समझे बात को? तो हरूफ निदा अब जो है ना वो हैं कौन कौन से, या जो है ना वो क्या अमल करते हैं, क्या थोड़ी सी, तो हरूफ निदा के ऊपर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हरूफ निदा, आपको मालूम है हरूफ निदा किसे कहते हैं? हरूफ निदा का मतलब है पुकारना, बुलाना। जैसे हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं ना कि जिसे पंजाबी में कह देते हैं ओए, ठीक है, ओए फलाने। और उर्दू में हम जैसे कहते हैं कि अरे भाई बात सुन, ठीक है, अरे भाई, अरे फलां। तो ये हम जो किसी को मुखातब करने के लिए, उसको मुतवज्जे करने के लिए जो लफ्ज़ बोलते हैं, अरे, ओए, या इस तरह जो भी हम बोलना चाहें, तो अरबी ज़बान के अंदर इनको हरूफ निदा कहा जाता है। जैसे हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ्फार, तो ये हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं, ठीक है। तो इनको अरबी के अंदर हरूफ निदा कहा जाता है। अब बात आती है ये कि हरूफ निदा कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ जो मशहूर है उसी को देख ले तो हमारे लिए यही काफ़ी हो जाएगा।
حروف ندا میں جو زیادہ اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ حرف یا ہے، لیکن چلیں وہ بات ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے جی حروف ندا، یہاں پہ بھی وہی جیسے ہم نے پہلے اپنا پارٹ بنائے تھے نا، ہر ایک مرکب کے ہم نے پارٹ بنائے تھے، یہ ایک مرکبات ہم نے 4 مکمل کر لیے ہیں۔ حروف ندا یہ ایک الگ سے چیز ہے، سمجھے بات کو؟ یہ میں صرف عرض بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا اسم مکمل ہو جائے۔ یہ اسماء میں سے اس کا مرکب تو خیر یہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فی الحال حروف ندا کے طور پہ اس کو سمجھیے، الگ سے مرکبات مکمل ہو چکے ہیں تقریباً جو اہم تھے۔ خیر حروف ندا یہ بھی، اس میں بھی اسی طرح سے جو ہے نا، ایک جس لفظ کے ذریعے مخاطب کیا گیا ہے، ایک وہ لفظ ہوگا، جس کو کیا گیا ہے ایک وہ ہوگا، تو ان دونوں کے لیے بھی عربی کے اندر نام الگ سے موجود ہیں، جیسا کہ مبتدا کہ جس کے ساتھ ابتدا کی جائے اور خبر کے مبتدا کو جس بات کی خبر دی جائے تو خبر کہا جاتا تھا، ایسے ہی جو ہے نا وہ موصوف صفت، موصوف جس کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت مطلب جو صفت بیان کی ہے تو اس کو موصوف، تو ایسے یہاں پر بھی ہم جو کہیں گے نا ارے بھائی، یہاں پہ ارے یہ حرف ندا ہے، اور بھائی یہ کیا کہلائے گا جی عربی کے اندر؟ منادا، سمجھے بات کو؟ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دوں آپ کو، یا اللہ، صحیح ہے، یا اللہ، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یا یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے، جو ہم اپنی اردو میں مناسب ترجمہ کر سکیں۔ اللہ یہ منادا ہے، جس کو پکارا جائے، منادا مطلب جس کو پکارا جائے، جس کو بلایا جائے، جس یعنی کہ یہ منادا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، عام طور پہ جو حروف ندا یعنی حروف ندا ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ یا کا ہے، سمجھے بات کو؟ اب یا اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں تو انتہائی آسان ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یا کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، میں پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے یا کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایک منٹ تھوڑا سا انتظار کریں، میں چلیں ٹھیک ہوگا، میں کر لیتا ہوں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں جی آپ ہمارے سامنے یہ بات تو آ چکی ہے کہ حرف ندا اور منادا میں معلوم ہو گیا کہ جس لفظ جس حرف کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پکارا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ جیسے یا اللہ میں ہمارے سامنے مثال آ گئی، اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے جی، یا حروف ندا میں سے ایک جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عام طور پر جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ حرف یا کا ہی ہے۔ تو ہم یا کے بارے میں دیکھتے ہیں، باقی کو جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے ان کو دیکھ لیں گے۔ صرف مین جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یا کے بارے میں، ہم یا کو دیکھتے ہیں صرف۔ دیکھیے یا ہے، اگر یا منادا، یا جو حرف ندا ہے یہ مفرد ہو، سمجھے بات کو؟ یا یہ تو ہو گیا بالکل الگ، یعنی کہ یا جیسے یا اللہ ہے نا، یہاں پر یا یہ بالکل الگ،
اور اب یا کے بعد جو آگے لفظ آئے یا جو اسم آئے اگر وہ معرفہ ہو. سمجھے بات کو؟ کیا ہو بھائی؟ یا کے بعد جو اسم آئے وہ معرفہ ہو تو وہاں پر اس معرفہ اسم کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی. سمجھے بات کو؟ آسان بات ہے کہ جب حرف ندا کے ساتھ، یعنی یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یہ مفرد ہو اور آگے جو اسم آئے وہ معرفہ ہو. سمجھے بات کو؟ اور یا ہو تو نکرہ لیکن معین نکرہ ہو. چلیں آپ اگر اس بات کو نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. یا تو معرفہ ہو یا معین نکرہ ہو، مطلب معرفہ کے قریب قریب ہوتا ہے لیکن معرفہ ہوتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معین نکرہ. تو خیر یا تو معرفہ ہو اور یا نکرہ ہو اور معین نکرہ ہو. تو اس صورت میں ویسے زیدن پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ معرفہ، ظاہری بات ہے زید یہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، نام تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. تو جب یہ منادہ بنے گا تو اس کے اوپر سے تنوین اڑ جائے گی، یہ ہوگا یا زیدو. ایسے ہی نارن، تو یہاں پہ یہ نکرہ معین ہے نکرہ لیکن معین ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح یا ولدو، ولدن سے ولدو. تو ایک بات ہم نے نوٹ کر لی کہ یا ہو حرف ندا یا، لیکن جو اس کا منادہ بن رہا ہے اگر وہ معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو تو اس منادہ کے اوپر سے تنوین ختم ہو جائے گی، تنوین اڑ جائے گی. اس کے بعد اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ یا منادہ ہو اور اس کے ساتھ جو اس کا منادہ بن رہا ہے، حرف ندا کے ساتھ جو منادہ ہے، اگر وہ منادہ مفرد ہو، مذکر ہو اور اس کے اوپر الف لام داخل ہو. سمجھے بات کو؟ پہلے کیا تھا؟ منادہ مفرد تو ہے لیکن وہ معرفہ ہے اور یا نکرہ معین ہے. دوسرا کیا ہے کہ مفرد ہو، مذکر ہو، اس کے اوپر الف لام داخل ہو. تو اس صورت میں ہم جو ہے یا کے بعد ایوہل یعنی ایوہا کا جو حرف ہے، لفظ ہے، ہم اس کا اضافہ کریں گے. کب کریں گے؟ اس بات کو نوٹ کر لیں اچھی طرح سے کہ دیکھیں اوپر جو تھا وہاں پہ تھا ایک مفرد معرفہ ہے، زید ایک مفرد معرفہ ہے. صحیح ہے. تو وہاں پر ہم صرف اس کی تنوین کو ختم کریں گے یا زید. یا نکرہ معین ہے، اب نکرہ معین کیا ہوتا ہے اس کے چکروں میں آپ نہ پڑے، آپ پریشان ہو جائیں گے. صرف آپ اس وقت اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ صرف ایک ہی چیز رکھیں کہ مفرد معرفہ ہو تو اس کی تنوین گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے علم جو ہے یہ مفرد معرفہ ہیں، تو جتنے بھی علم ہوں گے اگر منادہ علم ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کی تنوین گر جائے گی اور ان کے اوپر پیش ہی آئے گا، یہ تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ منادہ پر رفع ہوئے یعنی رفع کے ساتھ منادہ ہوئے. دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے وہ یا کے ساتھ مفرد ہو، مذکر ہو اور اس کے اوپر الف لام داخل ہو، جیسا کہ الولد. الولد، اب یہاں پر الف لام اس کے اوپر داخل ہے اور الولد. اب اگر الولد کے اوپر ہم حرف ندا داخل کریں، یعنی یا کو اگر الولد کے اوپر داخل کریں گے تو ان کے درمیان میں ایوہا لانا ضروری ہے. صحیح ہے جی. یہ قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے جو ہمیں ماننا پڑے گا. مفرد ہو، مذکر ہو، الف لام اس کے اوپر داخل ہو یعنی منادہ کے اوپر، تو پھر ہمیں حرف ندا کے ساتھ ایوہا کا لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا مذکر کے لیے. اور بالکل سیم اسی طرح اگر یا کے ساتھ
मुफरद हो लेकिन मुअन्नस हो और उस मुअन्नस के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो तो उसके ऊपर भी सेम अय्युहा को सिर्फ इसके साथ हम ता का इजाफा कर लेंगे कि या अय्यतु हल, अय्यतु अय्यतु, ठीक है। ये देखिए मुफरद हो मुअन्नस हो अलिफ लाम दाखिल तो क्या कहेंगे इसको, या अय्यतु हल बिंतु, ए बेटी, ए लड़के। तर्जुमा वही है लेकिन अरबी में इसको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, हमारे सामने कायदा होना चाहिए। तो ये इसका कायदा है बुनियादी सा। सिर्फ आखिरी बात, और वो क्या है जी, आखिरी बात इसकी ये है कि या किसी लफ्ज के ऊपर दाखिल है, जिस लफ्ज के ऊपर दाखिल है यानी कि जो मुनादा बन रहा है, अगर मुनादा मुजाफ हो, अगर मुनादा मुजाफ हो तो वो मंसूब होगा यानी उसके ऊपर जबर आएगी। जैसा कि आमतौर पर हम कहते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, आमतौर पर उसको अब्दुल्ला कहेंगे मरफू, लेकिन अब अब्दुल्ला ये आपको मालूम है ये मुरक्कब इजाफी है कि अल्लाह का बंदा। अब हमने क्या कायदा पढ़ लिया कि जब किसी लफ्ज के अब्दुल्ला के ऊपर अगर हम या दाखिल करेंगे तो इसका एराब क्या होगा भाई, नस्ब वाला होगा, यानी या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, इसको अब्दुल्ला नहीं कहेंगे। समझ आ गई बात की? तो ये इतनी सी बात थी हरूफ निदा के अंदर जो हमारे सामने होनी चाहिए थी, और इसके अलावा मजीद जो है कोई इतनी खास इसके अंदर बात थी नहीं कि जो मैं आपको जो है ना बताऊं, सिर्फ यही था बुनियादी तौर पर जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब यहाँ पर बसा औकात आप कुरान पाक में देखते हैं ना, वहां पे अब्दुल्ला नजर आता है, ठीक है, जैसा कि 16वें सिपारे के अंदर है, खैर ज़हन में नहीं आ रहा। आगे अगली आयत तो ये बनती है या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा, इससे पिछली है और खैर जी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो जाएगा अहादीस के अंदर भी आपको बसा औकात नजर आए कि किसी लफ्ज के ऊपर जबर है, ठीक है, और उससे पहले या है, ठीक है, तो आपको फौरन मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पर असल में ये जो मुनादा बन रहा है ये मुरक्कब इजाफी है, और जब मुनादा मुरक्कब इजाफी होगा तो उसके ऊपर नस्ब आएगा। लिहाजा आज आपको एक और बात का भी इल्म हो गया। आपने ये तो पढ़ लिया था कि रफा क्यों आता है, किसी लफ्ज के ऊपर रफा क्यों आता है, वो आपको मालूम हो चुका था कि वो मुब्तदा होगा इस वजह से रफा आ रहा था, या वो खबर होगी इस वजह से रफा आ रहा था। और उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि किसी लफ्ज के ऊपर जर क्यों आता है, जर या तो वो मजरूर होने की वजह से उसके ऊपर जर आ रहा है, या जो ना किसी लफ्ज के नीचे जेर इस वजह से आती है कि उसके ऊपर हरूफ जारा में से 17 हरूफ जारा में से कोई हरफ जर दाखिल हुआ होता है जिसकी वजह से। तो हमने रफा का भी जो है ना वो देख पढ़ लिया था कि रफा किस मजीद भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो हमने रफा की क्यों आता है किसी लफ्ज पे वो भी देख लिया, और जर किसी लफ्ज पे क्यों आता है ये भी देख लिया। नस्ब हमने अभी तक नहीं देखा था, लिहाजा आज हमें नस्ब की भी एक वजह मालूम हो गई कि अब जब कोई मुजाफ इले मुनादा बन रहा हो, ठीक है, यानी मुजाफ इले के ऊपर हरफ निदा दाखिल हो तो उसको मंसूब पढ़ेंगे, जैसा कि या अब्दुल्ला, ठीक है जी। और ऐसे ही या जैसे हम कहें कि है ना उख्ता या उख्ता हारून, क्या या उख्ता हारून के हारून की बहन, तो यहाँ पे उख्त कहते बहन को, उख्ता हारून के हारून की बहन। अब इसके ऊपर जब या दाखिल हुआ तो ये या उख्ता हो गया, वैसे अगर सिंपल होता तो उख्तु हारून होता, लेकिन या दाखिल हुआ तो ये मुरक्कब इजाफी है, लिहाजा जिस मुरक्कब इजाफी के ऊपर या दाखिल होगा तो हरफ निदा की वजह से वो मंसूब हो जाएगा। लिहाजा हमें आज किसी लफ्ज के मंसूब होने की वजह एक वजह मालूम हो गई। इसी तरह आप बसा औकात देखते हैं
کہ آپ ایک لفظ سنتے ہیں یا ربنا، ہم کہتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا تقبل، ربنا اغفر، ربنا آتنا، ربنا، اتنی ساری دعائیں جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اندر جا بجا موجود ہے، ربنا۔ تو عام طور پر دیکھیں جب آپ کسی، مثال کے طور پہ میں کہوں آپ سے کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، کہ مثال کے طور میں کہوں کہ ارے عبداللہ، صحیح ہے، تو اب میں آپ کو بار بار یہ نہیں کہوں گا ارے عبداللہ ارے عبداللہ ارے عبداللہ، نہیں، بلکہ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا آپ کو کہ ارے عبداللہ، تو اس کے بعد جب میں خالی آپ کو عبداللہ عبداللہ کہتا رہوں گا صرف۔ ایسے ہی عربی زبان کے اندر بھی ہے کہ جب میں نے کسی کو جو ہے نا وہ بلایا، کسی کو پکارا اور میں نے اس کو کہا یا عبداللہ، تو اس کے بعد اب اس کے اوپر بار بار یا کو داخل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک دفعہ کر لیا اور اس کے بعد اس ہی کو سمجھا جائے گا کہ یہ مطلب منادہ ہی ہے، ہم اس کو عبداللہ ہی بولتے رہیں گے، یعنی بار بار ہم جب اس کو بلائیں تو یا عبداللہ یا اس کے اوپر داخل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خالی عبداللہ کہہ دیں گے۔ اور عبداللہ کیوں کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے یا کو جو اس کے اوپر داخل ہے اس کو خواہ چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہم نے یا کو بولا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یا موجود ہے۔ تو ایسے ہی آپ جب پڑھتے نا ربنا ربنا، تو ربنا حقیقت میں یہ ربنا جو بن رہا ہے حقیقت میں اس کو ربنا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ربنا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس ربنا سے پہلے بالکل سیم عبداللہ کی طرح اس سے پہلے یا ہے۔ کیوں؟ ربنا یہاں پہ رب مضاف ہے اور نہ یہ ضمیر مضاف الیہ ہے، سمجھے بات کو؟ تو مضاف الیہ کے اوپر یہاں پہ یا داخل ہے، یا ربنا۔ اب ربنا کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے کسی گھڑی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پکارنے سے جھجکتے ہوں، ہم ہر وقت پکارنا چاہتے ہیں، تو اب یا ربنا وہاں پہ ایسا نہیں، بلکہ عربی میں جو ہے نا وہ کثرت استعمال کی وجہ سے جب ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہو، ہم اپنی اردو زبان میں بھی ایک لفظ بار بار استعمال کر رہے ہوں، ہم مکمل پورا جملہ نہیں بولتے بلکہ مین چیز کو بولتے ہیں، باقی ساری دائیں بائیں سے خود بخود اس کے ساتھ مراد لے لی جاتی ہے۔ ایسی عربی کے اندر بھی ہے کہ اب یہاں پہ یا ربنا بار بار نہیں کہیں گے، بلکہ جب ایک دفعہ کہہ دیا تو اس کے بعد ربنا ربنا ربنا، ان جتنے بھی ربنا ہیں، یہ ربا جو منصوب ہے اس کی منصوب ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس سے پہلے یا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، جس کو کثرت استعمال کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ موجود ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا وہ جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ربی جعلنی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ یا ربی یا ربی، یا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، یا ربی، ہم اس کو ربی جعلنی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہاں پہ بھی یا ربی، تو یہاں پہ بھی کثرت استعمال کی وجہ سے شروع سے یا کو بھی چھپا دیا اور اس کے ربی کے یا کو بھی چھپا دیا، خالی ربی نظر آتا ہے ہمیں، صحیح ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ عرب لوگ کسی لفظ کے کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہری بات ہے، جب ہم اس کو ربنا پڑھ رہے ہیں تو ربنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عام طور پہ کسی لفظ کو ربنا نہیں پڑھا، بلکہ اس کو عام طور پہ وہ لفظ مبتدا ہوگا، اس کو ربنا پڑھو، آپ ربنا کیوں پڑھ رہے ہو؟ ربنا پڑھنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ یہ منادہ بن رہا ہے، اس کے پہلے حرف جر داخل ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا بنو، ہم جو کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیا کہتے ہیں ہم؟ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کی بھی آج آپ تحقیق سن لیں، بنی اسرائیل اصل میں ہے کیا؟ تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ السلام کا نام جو نا وہ اسرائیل یعنی عبداللہ، اسحاق، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہاں سے مراد بنو اسرائیل کہ اسرائیل یہاں پہ اصل میں یہ اسرائیل کے بیٹے، تو جو ہے نا ابن، اس کی جمع آتی ہے بنونا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے اور اس کے آخر میں واو نون کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اونا، تو جس لفظ کے آخر میں بھی اونا کی آواز آئے ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جناب جمع سالم مذکر ہے، ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ اس کے آخر میں واو نون کی آواز آ رہی ہے اور یہ جمع سالم مذکر کی علامت ہے۔ لہٰذا اب جب یہ بنونا
جب یہ مضاف ہوا اسرائیل کی طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ بنونا ہم جو نا مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے اندر ہم یہ بات کو دیکھ چکے تھے کہ اگر مضاف مثنیٰ بن رہا ہو یا جمع مذکر اپنا سالم جو ہے نا وہ مضاف بن رہا ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. لہذا بنونا یہ جمع سالم مذکر تھا، جب یہ مضاف بنا تو اس کا نون گر گیا، یعنی بنونا سے یہ بنو اسرائیل ہو گیا. اور اس کے بعد اگلی بات کہ ہم نے جب بنو اسرائیل یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس بنو اسرائیل جو مضاف مضاف الیہ بن چکا ہے اس کے اوپر ہم نے داخل کر دیا یا اے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یا جب اس کے اوپر داخل ہوا تو یا کے داخل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بنونا کہ اس کی رفعی حالت تو بنونا کے ساتھ تھی لیکن نصبی اور جری حالت کس کے ساتھ تھی بھائی؟ بنینا مسلمینا. ٹھیک ہے جی، صالحینا تو ہینا کے ساتھ بنینا کے ساتھ اس کی جمع تھی. سمجھے بات کو؟ اب جب یہ مضاف ہوا تو نون اس کا بھی گرے گا، یعنی بنی نہ نون گر گیا تو بنی اسرائیل، تو یہ ہو گیا یا بنی اسرائیل. تو آج آپ کو جو بنی اسرائیل ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے. خیر، تو یہ تھا جی ہمارے حروف ندا جو ہم نے آج مکمل تفصیل سے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآنی زبان کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے حضرت، الحمدللہ خوب سمجھ آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.